السلام علیکم۔ آج کا ناول ہے بسمہ اجاز کا یہ غازی یہ تیرے پرسرار بندے۔ ہماری ایک سبسکرائبر کی ریکویسٹ اور ہمارے رائٹر کی پرمیشن سے اپلوڈ کیا جا رہا ہے۔ ہم اپنی رائٹر کے تہہ دل سے شکر گزار ہیں جنہوں نے ہمیں اس ناول کو ریکارڈ کرنے کی پرمیشن دی۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں ہمارے چینل کی لیٹسٹ اپڈیٹس حاصل کرنے کے لیے۔ یہ غازی یہ تیرے پرسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی۔ یہ غازی یہ تیرے پرسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی۔ دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی۔ دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی۔ شہادت ہے مطلوب مقصود مومن، شہادت ہے مطلوب مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کیشور کشائی۔ شام کے 5 بجے پاکستان پبلک نیوز چینل پی نیوز کے نام سے جانا جاتا تھا میں ہنگامی میٹنگ بلائی گئی جس کے لیے سارے شہر میں پھیلے پی نیوز کے نیوز رپورٹرز اور سینئر صحافیوں کو ایمرجنسی کال کی گئی۔ وہ ابھی ایک حادثے کی رپورٹنگ کر کے گھر لوٹی تھی۔ امی کو کھانا گرم کرنے کا کہہ کر خود آرام کی غرض سے لیٹنے لگی تو آفس سے کال آ گئی جس میں فوراً اسے آفس آنے کا کہا گیا۔ کیا مصیبت ہے، ابھی تو گھر آئی ہوں، کھانا بھی سکون سے کھانے نہیں دیتے یہ لوگ۔ وہ اچھا خاصا جھنجھلا گئی۔ خیر میں بھی اپنے نام کی ایک ہوں، کھانا کھا کے اور پورے 15 منٹ آرام کے بعد ہی میٹنگ کے لیے جاؤں گی۔ اس نے اپنے آپ کو یہ کہہ کر پرسکون کیا۔ یہ بھی اچھا تھا کہ ہیڈ آفس مین بازار کے پاس ہی تھا، ٹیکسی سے جاؤں تو 15 منٹ میں پہنچا جا سکتا تھا، کیونکہ اس نے اکیلے ہی جانا تھا، کون سا کسی نے چھوڑنے جانا تھا۔ پہلے سوچا کہ امی کو بتا دے، مگر ڈانٹ پڑ جانی تھی کہ آتے ہی دوبارہ جانے کی ضرورت نہیں، تو بہتر یہی ہے ان کو ادھر جا کے کال کر لی جائے۔ یہی سوچتے ہوئے وہ دوبارہ آفس جانے کے لیے گھر سے نکل گئی۔ مس یو آر 20 منٹس لیٹ، سر عظیم نے روکھے لہجے میں کہتے ہوئے اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ وہ جب بھی اس سے ناراض ہوتے تو نام کی بجائے مس کہہ کر بلاتے۔ وہ سن کے بے اختیار مسکرائی اور کرسی پر بیٹھ گئی۔ اس کے بیٹھتے ہی سر عظیم نے میٹنگ شروع کی جو ابھی تک اس کا انتظار کرنے کی وجہ سے رکی ہوئی تھی۔ ہمارا اصل فوکس بس اپنے مشن پر ہونا چاہیے۔ یہ نیوز آف دی ایئر ہوگی اگر اچھے طریقے سے کوریج کی جائے، کوئی ایک پوائنٹ بھی مس نہ ہو، اور خاص طور پر اس بارے میں دوسرے نیوز چینل کو بھنک بھی نہیں پڑنی چاہیے ورنہ سارا پلان خراب ہو سکتا ہے۔ میٹنگ کے آخر میں انہوں نے آگے کا لائحہ عمل ترتیب دیا اور پھر کہا، کسی نے کوئی سوال پوچھنا ہے تو پوچھ لیں۔ سر، سب سے پہلے کیا کرنا ہے؟ اس نے زیر لب مسکراتے ہوئے جان بوجھ کے سوال کیا۔ میرے خیال سے میں بتا چکا ہوں، سر عظیم خفگی سے بولے۔ سوری سر، میں بھول گئی۔ معصومیت کے تمام ریکارڈ توڑتے ہوئے وہ پھر گویا ہوئی۔ سر کچھ لمحے اسے کھا جانے والی نظروں سے گھورنے کے بعد سارے سٹاف کی طرف دیکھتے ہوئے بولے، دی میٹنگ از اوور، آپ سب جا سکتے ہیں اور 2 دن بعد کام شروع ہو جانا چاہیے، اوکے؟ بات کے آخر میں حکمیہ انداز میں پھر کہا، یس سر، سب آواز بلند بولے سوائے اس کے ساتھ ہی میٹنگ برخاست ہو گئی۔ ایک ایک کر کے سب جانے لگے۔ وہ بھی جانے کے لیے اٹھنے لگی تو سر عظیم نے کہا، مس آپ رکیے، آپ سے ضروری بات کرنی ہے۔ وہ گہری سانس لے کر دوبارہ بیٹھ گئی۔ اسے پتہ تھا اب اسے لیٹ آنے پر ڈانٹ پڑنی ہے، اور یہی ہوا۔ اگلے 20 منٹ وہ چپ چاپ بس سر کی باتیں سنتی رہی۔ اس کو فرصت ہی نہیں وقت نکالے محسن، اس کو فرصت ہی نہیں وقت نکالے محسن، ایسے ہوتے ہیں بھلا چاہنے والے محسن۔ یاد کے دشت میں پھرتا ہوں میں ننگے پاؤں، یاد کے دشت میں پھرتا ہوں میں ننگے پاؤں،
دیکھ تو آ کے کبھی پاؤں کے چھالے محسن، کھو گئی صبح کی امید اور اب لگتا ہے، کھو گئی صبح کی امید اور اب لگتا ہے ہم نہیں ہوں گے جب ہوں گے اجالے محسن، حاکم وقت کہاں میں کہاں عدل کہاں، کیوں نہ ہلکت کی زبان پر لگائیں تالے محسن، وہ جو ایک شخص متاع دل و جان تھا نہ رہا، وہ جو ایک شخص متاع دل و جان تھا نہ رہا، اب بلا کون میرے درد سنبھالے محسن۔ محسن نقوی کی یہ غزل جانے کیوں آج کل اکثر اس کی زبان پر رہتی، آنکھیں بھی گلابی گلابی اور سوجی رہتی جیسے کتنی راتوں سے سوئی نہ ہو۔ اس وقت بھی ٹی وی کے سامنے بیٹھی بظاہر وہ ڈرامہ دیکھ رہی تھی، مگر سوچوں کا تسلسل کہیں اور ہی تھا۔ اچانک سے وہ چونکی جب دب سے چھوٹی بہن آ کر اس کے ساتھ صوفے پر بیٹھی اور ریموٹ سے چینل بدلتے ہوئے بولی، کیا آپی ہر وقت دکھی ڈرامے دیکھتی رہتی ہو؟ کبھی کوئی مار دھاڑ والی پاکستانی مووی بھی دیکھ لیا کرو۔ پھر ایک پاکستانی فلموں والا چینل لگا کر اس کی طرف رخ کر کے سنجیدگی سے بولی، آپی آج مجھے صاف صاف بتاؤ کیا مسئلہ ہے جو تمہیں کھائے جا رہا ہے؟ کوئی مسئلہ نہیں، وہ سٹ پٹائی، تو کیا میرے دل کا حال چہرے پر بھی عیاں ہونے لگا ہے؟ نہیں، کوئی تو مسئلہ ہے جو یوں ہر وقت سوچوں میں گم رہتی ہو، نہ کھانے پینے کا ہوش ہے، نہ کپڑے بدلنے کا، حلیہ دیکھو ذرا۔ آنیہ کے اس طرح کہنے پر وہ جو اپنے حلیے کو دیکھنے لگی تھی، اس کے اگلے جملے پر ساکت رہ گئی۔ کہیں تمہیں محبت تو نہیں ہو گئی؟ آنیہ شرارت سے گویا ہوئی، پتہ نہیں کیا بکواس کر رہی ہو تم۔ وہ کافی دیر بعد بولنے کے قابل ہوئی۔ آنیہ بغور اس کے تاثرات جانچ رہی تھی۔ اس نے بات بدلنے کی خاطر جلدی سے کہا، تم ایسا کرو مجھے چائے بنا دو، سر میں بہت درد ہو رہا ہے۔ آنیہ تابع داری سے اٹھ کے کچن میں چلی گئی تو اس نے سکون کا سانس لیا اور سوچنے لگی، مجھے جلد کوئی فیصلہ کر لینا چاہیے، اس سے پہلے کہ کچھ برا ہو۔ اللہ پاک آپ ہی کوئی راہ دکھائیں مجھے۔ سوچتے ہوئے اٹھ کر کمرے میں جانے لگی تو ٹی وی سے آتی آواز نے نہ صرف سوچوں کا تسلسل توڑ دیا بلکہ قدموں کو بھی گویا جکڑ دیا۔ اسے گویا اپنے تمام مسئلوں کا حل مل گیا۔ ٹی وی پہ اشتہار چل رہا تھا، محبوب آپ کے قدموں میں۔ پسند کی شادی ہو یا گھریلو رنجشیں، طلاق کا مسئلہ ہو یا ساس کی دشمنی، لاٹری کا ٹکٹ نکلوانا ہو یا بدلنی ہو قسمت، پڑھائی میں اگر لانی ہے پوزیشن یا کوئی توڑنی ہے بندش، کاروبار کی رکاوٹ اور جادو ٹونا، اولاد کا مسئلہ، اگر آپ کو کسی بھی سلسلے میں پریشانی کا سامنا ہے تو ابھی فون اٹھائیں اور رابطہ کریں۔ الحاج پیر جلاد اکبر سے۔ ابھی تک بہت سی بہنیں اور بیٹیاں اپنی محبت پا چکی ہیں۔ آپ بھی ان خوش نصیب لوگوں میں شامل ہو سکتے ہیں جن کے مسئلے پیر صاحب خود حل کرتے ہیں، تو دیر نہ کریں، دیے گئے نمبرز پر ابھی رابطہ کریں۔ اس نے چور نظروں سے کچن کی سمت دیکھا، دھڑکتے دل کے ساتھ نمبر نوٹ کیا اور کمرے میں آ گئی۔ دروازہ بند کر کے نمبر ڈائل کیا اور رابطہ ہونے پر نیمی آواز میں بولی، السلام علیکم، مجھے پیر جلاد اکبر صاحب سے بات کرنی ہے۔ پی پی نیوز کے دفتر میں فون کی بیل بجی تو سر عظیم نے فائل کے صفحے پلٹتے ہوئے مصروف سے انداز میں فون اٹھاتے ہوئے کہا، جی بولیں بیٹا، کیا اپڈیٹس ہیں؟ کوئی خاص بات معلوم ہوئی کیا اس نیوز کے بارے میں؟ دوسری جانب سے کچھ دیر تک وہ سنتے رہے، پھر پرجوش ہو کر بولے، اگر سب کچھ ویسا ہی ہوا جیسا ہم چاہتے ہیں تو کمال ہو جائے گا، بس تم احتیاط سے کام لینا، وہ لوگ کافی خطرناک ہیں۔ تھوڑی دیر تک وہ بات کرتے رہے، پھر ہنستے ہوئے بولے، بیسٹ آف لک ٹو آور سینئر نیوز رپورٹر، اور فون رکھ دیا۔ ان کے چہرے پر آنے والے وقت کی خوشی رقم تھی۔ بس اب یہ نیوز ایک دفعہ بریک ہو جائے ہمارے چینل سے، ریٹنگ کا ریکارڈ ٹوٹ جائے گا۔ سر عظیم خوشی سے بڑبڑاتے ہوئے دوبارہ اس فائل کا مطالعہ کرنے لگے جس کو وہ کال آنے سے پہلے دیکھ رہے تھے۔
کمرے کی دیواریں جیسے دھیمی سروں میں گنگنانے لگیں۔ جانے کس کے راز سے اب پردہ اٹھایا جائے گا، جانے کس کا افسانہ سر عام سنایا جائے گا۔ دوپہر 2 بجے کا وقت تھا، سڑکوں پہ انتہا کا رش برپا تھا۔ اسکول اور کالجز کے اسٹوڈنٹس واپس اپنے گھروں کے راستے پر گامزن تھے۔ ایسے میں شہر کے کمرشل ایریا میں اس 5 منزلہ عمارت کے ایک دفتر میں موجود وہ 5 نفوس ایک انتہائی حساس مسئلے پر خفیہ میٹنگ کر رہے تھے۔ ان 5 لوگوں میں 2 لڑکیاں، ایک بڑی عمر کا آدمی اور 2 لڑکے شامل تھے۔ وہ عمر رسیدہ شخص اپنے روب و دبدبے کے باعث ان سب کا باس لگ رہا تھا۔ اتنے دن ہو گئے اور آپ ابھی تک مکمل معلومات حاصل نہیں کر سکے، اور اس پر مزید اس شخص کا سراغ بھی کھو دیا۔ باس کی اونچی آواز پر ان سب کے سر نیچے ہو گئے۔ سوری سر، ان میں سے ایک لڑکی نے شرمندہ لہجے میں کہا، تو باس کو اور غصہ آ گیا۔ اس لڑکی کی طرف دیکھتے ہوئے بولے، ماہین، آپ سے مجھے بہت امید تھی، اسی لیے آپ کو اس مشن کا لیڈر بنایا، لیکن آپ نے مجھے بہت مایوس کیا ہے۔ ان کی اس بات پر ماہین کا سر مزید جھک گیا، آنکھوں میں نمی تیرنے لگی۔ پہلی دفعہ سر سے ڈانٹ پڑ رہی تھی، وہ بھی اتنی سخت کہ بے اختیار آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ باس کی زیرک نگاہوں نے اس کو نمی صاف کرتے دیکھ لیا، تبھی اپنے آپ کو کمپوزڈ کرتے ہوئے بولے، اوکے، اب یہ اپنے اپنے جھکے ہوئے سر اوپر اٹھائیں اور یہ بتائیں اب آگے کیا کرنا ہے، کیونکہ زیادہ دیر ہوئی تو یہ مشن کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ مجھے مضبوط ٹیم چاہیے، کمزور نہیں۔ ڈیٹس اوکے مہین اپنی بات کے آخر میں مہین کو بطور خاص مخاطب کرتے ہوئے کہا تو اس نے سر اٹھاتے ہوئے مضبوط لہجے میں کہا، یس سر، اب کی بار آپ کو کوئی شکایت کا موقع نہیں ملے گا۔ اب تو اس کو پتال سے بھی ڈھونڈنا پڑا تو میں ڈھونڈ نکالوں گی، وہ بچ نہیں پائے گا۔ اس لمحے مہین کی آنکھوں میں اس شخص کے لیے اس قدر نفرت تھی کہ اگر وہ سامنے ہوتا تو اس کو قتل کر دیتی۔ فیلس مارگریٹا، ایک جنگلی بلی کا سائنسی نیم۔ شاباش، اب تم لگ رہی ہو نا۔ اس کو یہ خطاب باس کی طرف سے ہی ملا ہوا تھا، کیونکہ وہ کبھی اپنے دشمن پر رحم نہیں کھاتی تھی۔ باس نے مہین کے عزم کو سہراتے ہوئے کہا۔ پھر وہ سب پلان بنانے لگے کہ کیسے اور کب کیا کرنا ہے۔ پی پی نیوز کے دفتر میں ہلچل مچی ہوئی تھی، کیونکہ 12 بجے کی نشریات سے آج وہ نیوز بریک ہونی تھی جس کا سبھی کو انتظار تھا۔ سر عظیم بہت خوش تھے، آخر کو ان کی سینئر نیوز رپورٹر نے ان کے چینل کو آج جو خبر دی تھی وہ تھی ہی ایسی کہ سارے ملک میں پی پی نیوز چینل کی واہ واہ ہو جانی تھی۔ ارے مس ملک، آپ نے تو کمال کر دیا، ایسی کانفیڈینشیل معلومات کہاں سے اور کیسے ملی، وہ بھی ناقابل تردید ثبوتوں کے ساتھ؟ سر عظیم نے بہت حیرانی سے پوچھا تھا اور وہ مسکرا دی۔ ان کا طرز تخاطب ان کے موڈ کے مطابق بدلتا رہتا تھا، کبھی بیٹا، کبھی مس ملک اور کبھی صرف مس کہہ کر مخاطب کرتے، بہت کم وہ اس کو اس کے نام سے بلاتے۔ سر ڈھونڈنے والے تو خدا بھی ڈھونڈ لیتے ہیں، یہ تو صرف کچھ راز تھے جو میں نے ڈھونڈ لیے، اس نے گول مول سے انداز میں ٹالا۔ سر عظیم نے بھی زیادہ اصرار نہیں کیا، کیونکہ وقت کم تھا، ابھی بہت سے کام کرنے والے تھے، وہ پھر کبھی پوچھیں گے، یہی سوچ کر وہ سارے انتظامات کا جائزہ لینے کے لیے آگے بڑھ گئے۔ باقی سارے قصے رد، قل ہو اللہ احد، بھول جا ہر مد و شد، قل ہو اللہ احد، ہے قریب شاہ رگ سے جو قلب انسان جس کا گھر، جس کی کوئی جا نہ حد، قل ہو اللہ احد۔ حمد باری کے لیے کیا تحیل کیا حروف، بیچ ہیں سارے عدد، قل ہو اللہ احد۔ وہ ہے یکتا، وہ صمد، اس کا ثانی بھی نہیں، لم یلد ولم یولد، قل ہو اللہ احد۔ چاہتا ہے گر سکوں تو بنا اے بے خبر، یہ وظیفہ ہی رسد، قل ہو اللہ احد۔
گمراہی میں زین پھر پا صراط مستقیم، کر طلب اس سے مدد قل هو اللہ احد۔ کالج یونیفارم اور کالی چادر میں ملبوس وہ دھڑکتے دل کے ساتھ آستانے میں داخل ہوئی تو حمد ہر طرف گونج رہی تھی۔ یہ دراصل ایک مزار تھا جس میں پیر جلال اکبر کے کوئی پیر دفن تھے۔ مزار پر فاتحہ پڑھنے والے کم تھے اور ماتھا ٹیکنے والے اور منتیں مانگنے والے زیادہ تھے۔ وہ مزار کی پچھلی جانب چلی گئی جہاں بڑا سا برآمدہ تھا اور آخر پہ ایک کمرہ تھا جہاں پیر صاحب بیٹھے ہوئے لوگوں کے مسئلے حل کر رہے تھے۔ وہ بھی جا کر عورتوں کے ساتھ بیٹھ گئی اور اپنی باری کا انتظار کرنے لگی۔ اتنے میں فون کی بیل بجی تو اس نے بیگ سے فون نکال کر دیکھا، امی کی کال تھی۔ جی امی بولیں۔ دوسری طرف سے امی بولیں، کہاں ہو تم، گھر کب آؤ گی؟ امی بس ذرا آج سر نے لیٹ گھر جانے کا کہا ہے، ایک اسائنمنٹ پوری کرنی ہے، پھر جاتی ہوں گھر۔ اس نے جھوٹ بولا، دل میں شرمندگی ہوئی مگر سچ بھی تو نہیں بتا سکتی تھی۔ یوں ہی بیٹھے بیٹھے احساس ہوا کوئی اسے گھور کر دیکھ رہا ہے۔ اس نے چونک کر ادھر ادھر دیکھا۔ تیسری قطار میں اس نے جس کو بیٹھے دیکھا اس نے اس کے سانس روک دیے۔ جیسے ہی گھڑی نے 12 بجانے کا اعلان کیا تو پی پی نیوز چینل نے بھی اپنی ہیڈ لائنز نشر کر دیں۔ ناظرین، آپ کو بتاتے چلیں کہ ہماری سینئر نیوز رپورٹر نے ایک انتہائی اور خفیہ حساس معلومات کے راز سے پردہ اٹھایا ہے۔ ایک لمحے کو نیوز کاسٹر نے توقف کیا، پھر دوبارہ اسی جوش و خروش سے شروع ہو گئی۔ جی ناظرین، خفیہ ذرائع سے معلوم ہوا ہے کہ مشہور سیاستدان ملک وہاب احمد کے اثاثے آمدنی سے زیادہ ہیں۔ یہی نہیں، ان کی ہانگ کانگ اور پاناما میں آف شور کمپنیاں بھی ہیں۔ ثبوت آپ لوگ اپنی ٹیلی ویژن سکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔ پھر ٹیلی ویژن سکرین پر وہ ڈاکومنٹس دکھائے جانے لگے جو چیخ چیخ کر اعلان کر رہے تھے کہ جو کہا جا رہا ہے وہ سچ ہے۔ نیوز کاسٹر اب دوبارہ بول رہی تھی، ناظرین، سب سے پہلے آپ تک یہ خبر پی پی نیوز نے پہنچائی ہے۔ ہمیشہ کی طرح اس بار بھی پی پی نیوز نے اپنی روایت برقرار رکھی ہے۔ ایک دفعہ پھر آپ کو بتاتے چلیں کہ مشہور سیاستدان ملک وہاب احمد کے اثاثے۔ وہ ایک دفعہ پھر کسی رپورٹ کی طرح ساری خبر کو دوبارہ سنا رہی تھی اور کانفرنس روم میں سارا سٹاف بشمول سر عظیم بیٹھے ریڈنگ کا جائزہ لے رہے تھے۔ ارے واہ، اس خبر نے ریکارڈ توڑ دیا ہے۔ سب خبروں کا ریٹنگ بہت بڑھ چکی ہے۔ مس ملک، آپ نے تو کمال کر دیا ہے۔ سر عظیم خوشی سے کپ کپاتے لہجے میں بولے، نظریں ابھی بھی بدستور لیپ ٹاپ پر جمی تھیں۔ تبھی جونیئر رپورٹر فلک بولی، سر وہ تو جا چکی ہیں۔ واٹ؟ سر عظیم بہت حیرانگی سے بولے، اس کے کیریئر کی یہ سب سے پہلی اور بڑی کامیابی ہے، اس کو اس وقت یہاں ہونا چاہیے تھا۔ انہیں شوق لگا تھا یہ سن کر کہ وہ یوں اتنے اہم موقع پر یہاں موجود نہیں تھی۔ سر وہ کہہ رہی تھیں کہ ان کو کوئی ضروری کام ہے، وہ 2-3 گھنٹوں تک آ جائیں گی۔ فلک نے فیس بک پہ لائیو نیوز اپڈیٹ کا جائزہ لیتے ہوئے کہا۔ نیوز کاسٹر کی آواز پہ دوبارہ سب دیوار پر لگی ایل سی ڈی پر دیکھنے لگے۔ ناظرین، چونکہ معاملہ انتہائی حساس نوعیت کا ہے، اسی لیے ہم اپنی نیوز رپورٹر کا نام صیغۂ راز میں رکھنے پر مجبور ہیں۔ ہمارے ساتھ ہی رہیے، لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک اور بریک کے بعد فون کال پہ لیں گے حکومتی پارٹی کے ایم این اے فیضان باجوہ صاحب کو۔ تب تک پی پی نیوز کے ساتھ رہیے۔ ایک مصنوعی مسکراہٹ کے ساتھ جیسے ہی نیوز کاسٹر نے بریک لی، سب لوگ دوبارہ سے اپنے اپنے کام میں مشغول ہو گئے۔ کوئی انسٹاگرام پہ پی پی نیوز کے بڑھنے والے فالوورز کو نوٹ کر رہا تھا تو کوئی فیس بک پہ بنے چینل کے آفیشیل پیج اور گروپس میں آج کی نشریات پوسٹ کر رہا تھا، اور سر عظیم چینل کے اخبار میں یہ خبر لگانے کے لیے ایڈیٹر سے رابطہ کرنے لگے۔ وہ تقریباً 4 بجے گھر واپس آئی۔ آتے ہی پہلا سامنا امی اور آنیہ سے ہوا جو صحن میں ہی بیٹھیں مٹر چھیل رہی تھیں۔ اتنی کیوں دیر لگا دی تم نے آنے میں؟ امی نے تفتیشی انداز میں پوچھا۔ آپ کو بتایا تو تھا کہ لیٹ ہو جاؤں گی، پھر بھی پوچھے جا رہی ہیں، اس نے روکھے لہجے میں کہا اور اندر کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ اسے کیا ہو گیا؟ امی نے ہنسی حیرت سے کہا۔
پہلے تو کبھی ایسا نہیں کیا۔ چھوڑیں امی، آپ ہی پہ ان دنوں کام کا بوجھ بہت زیادہ ہے، کافی دنوں سے ٹینشن میں لگ رہی ہیں۔ مسئلہ حل ہو جائے گا تو ان کو بھی چین ملے گا، پتہ تو ہے آپ کو، آنیہ نے ان کو مطمئن کرتے ہوئے کہا، اور دوبارہ توجہ مٹروں پر کر لی۔ کیسا مسئلہ، کیا ہوا ہے؟ امی کو تفکرات نے آ گھیرا۔ اب یہ تو پتہ نہیں کہ آپ ہی کو مسئلہ کیا ہے، مگر وہ خود بتا دیں گی نا، آپ ٹینشن نہ لیں۔ آنیہ اتنا کہہ کر 3-4 کچے مٹر منہ میں ڈال کر کھانے لگی، پھر دوبارہ کھانے کے لیے ہاتھ آگے بڑھایا تو امی نے زور سے اس کے الٹے ہاتھ پر ہاتھ مارا اور ہفکی سے بولی، 1000 دفعہ کہا ہے کچے مٹر نہ کھایا کرو، مگر اثر ہی نہیں ہوتا۔ کوئی بھلا کچے مٹر کون کھاتا ہے؟ میں کھاتی ہوں امی جان، آنیہ نے مزے سے جواب دیتے ہوئے پھر ٹوکری کی طرف ہاتھ بڑھایا تو امی ٹوکری ہی اٹھا کے کچن کی طرف چلتی بنی اور پیچھے آنیہ منہ بنا کے رہ گئی، اور اندر وہ کمرے میں بیٹھی سوچ رہی تھی، اگر اس نے مجھے آشیانے پہ دیکھ لیا تو میری خیر نہیں، اور اگر نہیں دیکھا تو آئندہ بہت احتیاط کی ضرورت ہے۔ یہ شہر کا پوش علاقہ تھا، جہاں عام آدمی تو گھر بنانے کا سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ یہاں عمرا، بیوروکریٹس اور سیاستدانوں کے گھر بلکہ کوٹھیاں تھیں۔ ان میں سے ایک کوٹھی میں اس وقت ہنگامہ برپا تھا۔ ملک وہاب زخمی شیر بنا اپنے مینیجر پر چیخ رہا تھا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کیسے وہ ثبوت میڈیا کے ہاتھ لگ سکتے ہیں؟ کیسے؟ بتاؤ مینیجر۔ اس نے غصے سے ایک مینیجر کا گریبان پکڑ کے اس کو جھنجھوڑ ڈالا۔ سر، ہم خود حیران ہیں، ہیکرز نے کیسے سارے ڈاکومنٹس چرا لیے؟ مینیجر نے منمناتی ہوئی آواز میں کہا۔ اس سے پہلے اس کی مزید شامت آنے والی آواز نے اس کو بچا لیا۔ چھوڑ دیں ان کو ڈیڈ، اب یہ سوچیں اب کرنا کیا ہے۔ میڈیا والے کالز پہ کالز کر رہے ہیں، ان کو کیا جواب دینا ہے؟ یہ ملک ابتہاج احمد تھا، ملک وہاب احمد کا اکلوتا جانشین، جو نہ صرف طاقت بلکہ خوبصورتی میں بھی اپنی مثال آپ تھا۔ 6 فٹ قد، چوڑے شانے، سرمئی آنکھیں، تیکھی اونچی ناک اور گہرے گٹاؤ والے انابی لب۔ وہ حسن کا مکمل شاہکار تھا، مگر وہ کہتے ہیں نا، اکثر حسین لوگ ظالم بھی ہوتے ہیں، وہ بات جیسے اس کے لیے ہی بنی تھی۔ چلتا تو یوں لگتا جیسے دنیا کو اپنی نوک پر رکھ رہا ہو۔ ابتہاج کے کہنے پہ ملک وہاب نے مینیجر کو دفع ہونے کا اشارہ کیا تو وہ یوں سر پیٹ بھاگے جیسے اگر 1 منٹ بھی اور رکے تو کہیں واقعی جان ہی نہ چلی جائے۔ ڈیڈ، اس نیوز چینل کی تو میں اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا۔ ابتہاج کا چہرہ غصے سے دھمکنے لگا۔ نہیں، ابھی وہ وقت نہیں آیا، اگر ابھی ایسا کیا تو سب کا شک ہماری طرف ہی جائے گا۔ ملک وہاب نے اس کو سمجھاتے ہوئے کہا، ابھی ہمارے لیے اہم اس وقت ہماری عزت اور سلامتی ہے۔ ابتہاج، ابھی تم کچھ نہیں کرو گے، اوکے؟ ٹھیک ہے ڈیڈ، جب کچھ کرنا ہوا تو بتا دینا، ابھی آپ ہی کرو یہ سوچنے والا کام۔ ابتہاج نے بگڑتے موڈ سے کہا اور لمبے لمبے ڈگ بڑھتا باہر نکل گیا۔ اوف، جانے کب یہ لڑکا دل کے بجائے دماغ سے سوچنا شروع کرے گا۔ ملک وہاب احمد سر پکڑ کے بیٹھ گیا اور سوچنے لگا، پارٹی والے بھی پیچھے پڑے ہوئے ہیں، پہلے ان کو رام کرتا ہوں، پھر میڈیا کا بھی کچھ سوچتا ہوں، اور آنے والا وقت بھی اپنی جگہ کچھ کرنے کا سوچنے لگا۔ موہد ابھی گھر آیا تھا، مگر آتے ہی اسے اندازہ ہو گیا کہ ماحول کشیدہ ہے، اور وجہ سے وہ اچھی طرح جانتا تھا۔ آگے تم بیٹا، کیسا رہا تمہارا انٹرویو؟ موہد کی امی اسے اندر داخل ہوتے دیکھ کر پیار سے پوچھنے لگیں۔ امی، انٹرویو تو اچھا تھا، آپ یہ بتائیں، پھر بابیوں نے کوئی بات کی ہے جو یہ طوفان کے بعد والی خاموشی چھائی ہوئی ہے؟ وہ بات کرتے کرتے آخر میں شوق ہوا تو امی نے ایک دب رسید کی اس کے کندھے پر اور خفگی سے بولیں، بری بات، بڑی بھابھیوں کے بارے میں غلط نہ سوچا کرو۔ موہد نے بیزاری سے سر جھٹکا اور اندر کی جانب بڑھ گیا۔ اس کو معلوم تھا جب تک اسے کوئی نوکری نہیں ملنی، گھر میں یوں ہی لڑائیاں بقول اس کے دنگے فساد ہوتے رہنے، اسی لیے وہ شد و مد سے نوکری کی تلاش میں تھا۔ بہت سی جگہ اپلائی بھی کیا ہوا تھا، بس اب قسمت کھلنے کا انتظار تھا۔ عمران صاحب کے 3 بیٹے تھے، بڑے دونوں بھائی سبحان اور فرقان
اور ایک بڑی بہن سدرا کی شادی ہو چکی تھی، جبکہ موہد اور اس سے چھوٹی بہن نمرا ابھی پڑھ رہے تھے۔ چونکہ گھر کا سارا نظام سبحان اور فرقان بھائی نے سنبھال رکھا تھا، تو اسی لیے دونوں بھابھیوں کا پارا اکثر ہائی رہتا، اور شگفتہ بیگم موہد کی امی بس گھر کا ماحول اچھا رکھنے کی کوشش میں ہلکان ہوتی رہتیں، اور ماحول تبھی اچھا ہونا تھا جب موہد کمانے لگتا۔ کالی چادر اوڑھے، کالج یونیفارم میں ملبوس، تیز تیز قدم اٹھاتی وہ پیر صاحب کے آستانے کی جانب رواں دواں تھیں۔ آنیا کو اس نے بتا دیا تھا کہ اس کو اپنی کسی سہیلی کے گھر جانا ہے، اسی لیے وہ لیٹ ہو جائے گی۔ دیے گئے پتے پر جب وہ پہنچی تو آستانے کو دیکھ کر حیران رہ گئی۔ یہ کوئی روایتی قسم کا آستانہ نہیں تھا، بلکہ ایک اچھا خاصا خوبصورت سا بنگلہ تھا۔ اس نے بیل بجائی۔ آنے والے نے دروازہ کھولا اور پوچھا، جی فرمائیں۔ وہ دراصل مجھے پیر صاحب سے ملنا ہے، اس نے ہکلاتے ہوئے کہا۔ اسے پہلے ہی لگ رہا تھا کہ وہ کسی غلط پتے پہ آ گئی ہے۔ آئیں بی بی، اندر آ جائیں۔ ملازم نے ایک سائڈ پر ہوتے ہوئے اس کو اندر آنے کا راستہ دیا۔ وہ گھبراتے ہوئے اندر چلی گئی۔ آپ بیٹھیں، میں پیر صاحب کو بلاتا ہوں۔ ملازم اس کو ڈائننگ روم میں رکھے صوفے پر بیٹھنے کا اشارہ کرتے ہوئے بولا۔ وہ خاموشی سے بیٹھ گئی، روم کا جائزہ لینے لگی۔ دیواروں پہ جا بجا قرآنی آیات ٹنگی ہوئی تھیں۔ ایک طرف کونے میں بک شیلف بھی پڑی تھی، جس میں اسلامی اور احادیث کی کتابیں کثرت میں پڑی تھیں۔ وہ وقت گزارنے کی خاطر بک شیلف کی طرف آ گئی اور دوسرے ریک سے ایک کتاب کھول کر اس کی ورق گردانی کرنے لگی۔ قدموں کی آہٹ پر مڑ کے دیکھا تو پیر صاحب اندر آ چکے تھے۔ پیر صاحب کی عمر تقریباً 35 سے 38 سال کے درمیان تھی، مگر اپنی عمر سے 4-5 سال چھوٹے نظر آتے۔ سر پہ سفید ٹوپی تھی جس نے سارے بالوں کو ڈھانپ رکھا تھا، اور مٹھی بھر داڑھی جس میں آدھے بال سفید اور آدھے کالے رنگ کے تھے۔ ہاں، مگر چہرے پر نور پھیلا ہوا تھا بقول اس کے۔ وہ عام پیروں کی طرح روب و دبدبے سے نہیں، بلکہ بہت پیار اور تحمل سے بات سنتے تھے، اور بالکل دوستوں کی طرح مریدوں سے بات کرتے۔ السلام علیکم پیر جی، اس نے عقیدت سے سلام کیا۔ وعلیکم السلام۔ پیر جی نے ایک بھرپور نظر اس کے سراپے پر ڈالتے ہوئے سلام کا جواب دیا۔ بیٹھو۔ اسے بیٹھنے کا اشارہ کر کے خود بھی سامنے والے صوفے پہ بیٹھ گئے۔ پیر جی، آپ نے تو کہا تھا کہ دوسرے آستانے پہ آ جانا، لیکن یہ آستانہ تو نہیں، یہ تو آپ کا گھر ہے۔ چائے لے کر آتے ملازم نے اس کی بات سن لی اور سمجھ گیا کہ یہ پہلی ملاقات نہیں، خیر مجھے کیا، یہی سوچ کے خاموشی سے چائے رکھ کے چلا گیا۔ تمہیں پتہ ہے میں نے تمہیں آج یہاں کیوں بلایا ہے، آستانے پہ کیوں نہیں بلایا؟ پیر صاحب نے چائے کا سپ لیتے ہوئے گمبھیر لہجے میں کہا۔ اس نے بھی چائے پیتے ہوئے نفی میں سر ہلا دیا۔ نہیں پیر صاحب، مجھے نہیں پتا آپ نے مجھے آستانے کی بجائے یہاں کیوں بلایا۔ اس نے بولے پن سے جواب دیا تو پیر صاحب اس کی جانب دیکھتے ہوئے بولے، کیونکہ مجھے میرے مریدوں نے خبر دی ہے کہ آج پھر تمہاری ہمسائی آستانے پر آئے گی۔ کیا سریا آنٹی آج پھر آئیں گی؟ اس نے جلدی سے پیر صاحب کی بات کاٹ کے پوچھا۔ اس کے ساتھ ہی اس کے ذہن میں اس دن آستانے کا منظر ابھرنے لگا۔ اس دن وہ اپنی بھاری کا انتظار کر رہی تھی، جب اسے محسوس ہوا کوئی اسے دیکھ رہا ہے۔ اس نے ڈرتے ڈرتے گردن گھما کے دیکھا تو آخری قطار میں اسے سریا آنٹی بیٹھی نظر آئیں، جو بغور اسے ہی دیکھ رہی تھیں۔ وہ بہت ڈر گئی، اگرچہ وہ نقاب میں تھی، مگر پھر بھی اگر وہ پہچان لی جاتی تو بہت برا ہوتا۔ وہ ابھی یہ سوچ ہی رہی تھی کہ اس کی باری آ گئی تو وہ جلدی سے پیر صاحب کے کمرے کی جانب بڑھ گئی، اور پھر پیر صاحب سے ملاقات کا سلسلہ چل نکلا۔ آج کوئی 5ویں ملاقات تھی، وہ بھی پیر صاحب کے گھر پہ۔ اس کی سوچوں کا تسلسل پیر صاحب کی آواز سے ٹوٹا۔ ہاں، وہی تمہاری ہمسائی آج پھر آئے گی آستانے پہ۔ پیر صاحب اتنا کہہ کر دوبارہ چائے پینے لگے۔ تو اس نے پوچھا، پیر جی، آپ سے پچھلی بار میں نے پوچھا تھا، اس دن جب میں پہلی بار آپ کے پاس آئی تھی، اس دن میرے جانے کے بعد سریا آنٹی سے آپ کی کیا بات ہوئی تھی؟ وہ تمہارے بارے میں پوچھ رہی تھی، کہہ رہی تھیں اسے شک ہے کہ نقاب میں کوئی اس کے جاننے والی ہے، مگر میں نے اسے تمہارا نام نہیں بتایا بلکہ ڈانٹ دیا۔ پھر کچھ لمحوں بعد دوبارہ گویا ہوئے، اور اگر وہ تمہیں اس دن آستانے پہ پہچان لیتی
تو پتہ کیا ہوتا، وہ تمہارے گھر جا کے تمہاری ماں کو بتا دیتی کہ تم بھی آستانے پہ تھی، تو پھر کیا وجہ بتاتی تم اپنی ماں کو؟ کیا یہ کہ تم کسی کو پسند کرتی ہو اور اب وہ تم سے شادی نہیں کرنا چاہتا، اسی لیے تم چاہتی ہو کسی تعویذ کے ذریعے اس کو اپنا بنا سکو؟ یقیناً تم ایسا نہیں چاہتی ہوگی، اسی لیے آج تمہیں آستانے کی بجائے یہاں بلایا۔ پیر صاحب نے تفصیل سے جواب دیا۔ وہ پیر صاحب کی بات سن کر پھوٹ پھوٹ کر روتی اور ہاتھ جوڑتے ہوئے بولی، پیر صاحب، میں آپ کا احسان زندگی بھر نہیں بھولوں گی، بس اس کا دل میری طرف مائل ہو جائے۔ آپ نہیں جانتے میں کتنی اذیت میں ہوں، ایسا لگ رہا ہے جیسے میں اندر سے ختم ہو رہی ہوں۔ مجھے میری محبت دلا دیں، خدا کا واسطہ آپ کو۔ پیر صاحب اپنی جگہ سے اٹھے اور اس کے قریب آ کر بیٹھتے ہوئے اور اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولے، تم فکر نہ کرو، سب ٹھیک ہو جائے گا، وہ جلد تمہیں مل جائے گا۔ پھر اس کے ہاتھ میں جیب سے ایک پڑیا نکال کر رکھتے ہوئے بولے، یہ سفوف تم نے خود پینا ہے اور اس کے بعد دعا مانگ کر سو جانا ہے، اور پرسوں دوبارہ آنا، آستانے پہ نہیں، سیدھا یہاں، ٹھیک ہے؟ اس نے تابیہ داری سے آنسو صاف کرتے ہوئے سر ہلایا اور وہ پڑیا بیگ میں رکھتے ہوئے رندے لہجے میں بولی، پیر جی، اگر آپ برا نہ مانیں تو آپ کے کمرے کا واش روم استعمال کر لوں؟ تھوڑا فریش ہو جاؤں گی، نہیں تو گھر میں سب رونے اور آنکھوں کے لال ہونے کا سبب پوچھیں گے۔ پیر صاحب کچھ لمحے سوچتے رہے، پھر باہر کی جانب اشارہ کرتے ہوئے بولے، ڈائننگ روم سے باہر دائیں ہاتھ پہ سیڑھیاں ہیں اور دوسرے نمبر والا کمرہ ہے، تم فریش ہو کر آ جاؤ، تب تک میں یہیں بیٹھا ہوں۔ وہ سر ہلاتے ہوئے باہر کی جانب بڑھ گئی۔ 10 منٹ بعد وہ فریش ہو کر واپس آئی، آتے ہی معذرت کرتے ہوئے بولی، سوری پیر جی، مجھے زیادہ دیر ہو گئی، اصل میں مجھے دوبارہ رونا آ گیا تھا، اسی لیے فریش ہونے میں تھوڑی لیٹ ہو گئی۔ پیر صاحب نے باغور اس کی جانب دیکھا، روئی روئی آنکھیں، چہرے پر چھائی معصومیت اور بھولے پن اس کی خوبصورتی میں چار چاند لگا رہے تھے۔ وہ پیر صاحب کے اس طرح دیکھنے پر کنفیوزڈ ہو گئی اور جلدی سے خدا حافظ کہہ کر باہر کی جانب بڑھ گئی۔ ملازم باہر لان میں پودوں کو پانی دے رہا تھا، وہ پاس سے گزری تو کچھ سوچتے ہوئے رکی اور ملازم کو مخاطب کرتے ہوئے بولی، سنیے انکل جی۔ ملازم بھی اڈیر عمر کا شخص تھا۔ جی بی بی بولیں۔ وہ ذرا حیران ہوتے ہوئے بولا کہ اس حسین لڑکی کو بھلا مجھ سے کیا کام؟ انکل جی، پیر جی کیا ہر ایک کو اپنے گھر بلا لیتے ہیں یا صرف آج مجھے ہی بلایا ہے؟ وہ الجھن سے بولی۔ وہ جتنی مرضی بے وقوف سہی، مگر پیر صاحب کا یوں اسے گھر پر بلانا عجیب لگ رہا تھا۔ ملازم ہنسا تھا اس کی بات سن کے، پھر معنی خیز انداز میں بولا، بی بی آپ پریشان نہ ہوں، پیر جی صرف خاص لوگوں کو ہی گھر بلاتے ہیں، اور آپ خوش ہو جاؤ بی بی جی کہ آپ پیر صاحب کی خاص مریدنی بن گئی ہو۔ خاص مریدنی مطلب؟ وہ اور الجھ کے رہ گئی۔ مطلب یہ ہے بی بی جی کہ پیر صاحب اپنے خاص مریدوں کا بہت خیال رکھتے ہیں اور ان کا مسئلہ بہت جلدی اور سب سے پہلے حل کرتے ہیں۔ اور وہ پگلی بے طرح خوش ہو گئی کہ میں خاص مریدنی بن گئی ہوں، اب میرا کام آسانی سے ہو جائے گا۔ تھینک یو انکل جی، آپ نے بہت بڑی الجھن دور کر دی میری۔ اور ملازم کو یوں ہی حیران کھڑا چھوڑ کے گیٹ سے باہر نکل گئی، لیکن وہ بے خبر سی خاص مریدنی یہ نہیں جانتی تھی کہ یہی خاص پن اس کو لے ڈوبے گا۔ وہ تینوں اس وقت کام کے سلسلے میں باہر ایک کیفیٹیریا میں بیٹھے لنچ کر رہے تھے اور ساتھ ساتھ خبروں پر تبصرے کر رہے تھے۔ عمر، تمہارا کیا خیال ہے؟ کیا مہین میڈم نے ٹھیک کیا میڈیا کو ملک بہاج احمد کے خلاف ثبوت دے کر؟ ان میں سے عریج نامی لڑکی سینڈوچ سے بھرپور انصاف کرتے ہوئے سامنے بیٹھے لڑکے کو مخاطب کرتے ہوئے بولی۔ عمر شانے اچکا کے بولا، پتہ نہیں، مجھے خود سمجھ نہیں آ رہا کہ میڈم نے ایسا کیوں کیا۔ ہم اس وقت ملک بہاج احمد کو اور محتاط کر رہے ہیں، بجائے اس کو پکڑنے کے۔ جتنے ثبوت اب تک اکٹھے کیے تھے وہ بھی میڈیا کو دے دیے۔ اتنا کہہ کر وہ دوبارہ کھانے میں مصروف ہو گیا تو ہادی، جو خاموشی سے دونوں کی بات سن رہا تھا، سوچتے ہوئے کہنے لگا، جہاں تک میرا خیال ہے مہین میڈم کوئی بھی کام بے وجہ نہیں کرتی، ابھی بھی ان کا کوئی نہ کوئی مقصد ضرور ہوگا۔ کیسا مقصد؟ عریج نے کھانے سے ہاتھ روکتے ہوئے پوچھا۔ آئی تھنک وہ چاہتی ہیں کہ بہاج احمد بخلا کر کوئی غلطی کرے، اور اس پر اس وقت میڈیا اور اس کی پارٹی کا اتنا زیادہ پریشر ہے
کہ اپنی کرسی اور عزت بچانے کی خاطر اپنے بڑوں سے رابطہ ضرور کرے گا۔ ہادی کی بات ختم ہوئی تو اس نے دھیان دیا ان دونوں کی شکلوں پہ۔ وہ دونوں اسے مشکوک انداز میں گھور رہے تھے۔ کیا ہوا؟ ایسے کیوں دیکھ رہے ہو تم دونوں؟ کیا کھانا کھا کے پیٹ نہیں بڑھا جو اب مجھے کھانے کا ارادہ ہے؟ ہادی نہ سمجھی سے دونوں کو دیکھتے ہوئے بولا، تم مہین میڈم سے کب ملے؟ عمر نے غصے سے پوچھا تو ہادی جان گیا کہ وہ سمجھ گئے ہیں۔ پرسوں بات ہوئی تھی، ہادی نے مرے مرے انداز میں بتایا۔ اب وہ جان ہی گئے ہیں تو چھپانے کا فائدہ؟ توبہ تم کتنے میسنے ہو، عمر نے کانوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے کہا۔ سارا پلان مہین میڈم کا تھا، اور کتنے مزے سے تم کہہ رہے ہو میرا خیال ہے مہین میڈم ایسا چاہتی ہیں ویسا چاہتی ہیں۔ عمر نے ہو بہو ہادی کی نقل اتار کے کہا تو اریج ہنسنے لگی اور ہادی منہ بنا کر بولا، یار تم لوگ تو بڑھم بھی نہیں رکھتے کسی معصوم کا، کیسے پتہ چلا تم لوگوں کو؟ بیٹا اگر ہم اتنے انٹیلیجنٹ نہ ہوتے تو آج انٹیلیجنس بیورو میں نہ ہوتے، عمر نے فرضی کالر جھاڑتے ہوئے کہا، کیونکہ اس وقت اس نے گول گلے والی شرٹ پہنی ہوئی تھی۔ شش خاموش، اریج نے فوراً عمر کو ٹوکا۔ ہم اس وقت پبلک پلیس میں ہیں، اس لیے احتیاط کرو بولنے میں، سرے عام اپنا پروفیشن بتانے کی ہمیں پرمیشن نہیں۔ پھر اٹھتے ہوئے بولی، چلو اب نکلیں اپنے اپنے کاموں پہ، ذرا بھی دیر ہو گئی نا رپورٹ دینے میں تو ڈانٹ پڑ جائے گی۔ ہاں ٹھیک ہے چلتے ہیں۔ عمر اور ہادی بھی اس کی تقلید کرتے ہوئے اٹھ گئے۔ ٹھنڈی ہوائیں اور ہلکی پھلکی رمجم موسم کو دلکشی بخش رہی تھی۔ کوسے قزاق کے رنگ بھی اپنے جلوے دکھا رہے تھے۔ ایسے موسم میں اکثر دل بے ایمان ہو جاتے ہیں، مگر اس پہ تو جیسے کوئی موسم اثر ہی نہیں کرتا تھا۔ اب بھی گھر کے صحن میں وہ سیڑھیوں پہ بیٹھی اپنی سوچوں میں گم تھی جب آنیہ پاس آ کر خاموشی سے بیٹھ گئی۔ وہ اپنے خیالوں سے چونکی اور آنیہ کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگی۔ یقیناً اس کے پاس سنانے کے لیے کوئی نئی کہانی تھی۔ آنیہ تھوڑی آگے کو کھسکتے ہوئے کہنے لگی، آپی تمہیں اس دن بتایا تھا نا ہمارے انگلش کے نیو ٹیچر آئیں گے کیونکہ پرانے ٹیچر چھوڑ کے جا چکے ہیں، تو آج نیو ٹیچر آئے تھے۔ تو اس میں کیا نئی بات ہے؟ ظاہر ہے جب ایک ٹیچر چھوڑ کے جائے تو نیا ٹیچر تو آتا ہے، وہ بیزاریت سے بولی۔ آنیہ اس کی بیزاری کو نظر انداز کرتی دوبارہ شروع ہو گئی، آپی یار نئی بات یہ ہے کہ وہ کوئی روایتی سے بڈھے کھڑوس ٹیچر نہیں بلکہ انتہائی ہینڈسم اور ڈیشنگ پرسنالٹی کے مالک ہیں۔ شکل سے فارنر لگتے ہیں، انگلش تو ایسے بولتے ہیں جیسے پیدائشی انگریز ہوں، اور اردو میں جب بات کرتے ہیں تو اف آپی میں تو فین ہو گئی ان کی۔ وہ آنیہ کی طرف سیدھی ہو کے بیٹھ گئی اور اس کو سمجھانے والے انداز میں بولی، دیکھو آنی وہ میل ٹیچر ہے، مطلب نامحرم ہے تمہارے لیے، اس لیے آئندہ اس کا ذکر اس طرح فین گرل کی طرح نہیں کرنا بلکہ ایک اسٹوڈنٹ کی طرح کرنا جو اپنے استاد کے پڑھانے کی تعریف کرے، اس کی خوبصورتی اور پرسنالٹی کی نہیں۔ اس نے اچھا خاصا ڈانٹ کے رکھ دیا آنیہ کو، کیونکہ وہ بہت جلد دوسروں پہ بھروسہ کر لیتی تھی۔ آنیہ کا منہ بن گیا، اس نے خفگی سے کہا، آپ خود ہی کہتی ہو کہ گھر سے باہر کی اچھی یا بری ہر بات بتایا کروں، اور اب جب میں نے آپ کو بتایا ہے تو الٹا ڈانٹ رہی ہو۔ اس نے پیار سے آنیہ کو دیکھا اور سوالیہ انداز میں پوچھا، تمہیں پتہ ہے میں تمہیں کیوں کہتی ہوں ہر بات شیئر کرنے کو؟ آنیہ نے منہ بسوڑتے ہوئے نفی میں سر ہلایا۔ اس نے ریلنگ کے ساتھ ٹیک لگاتے ہوئے ساری توجہ آنیہ کی طرف مبذول کر لی۔ آنی، ہم جس معاشرے میں جی رہے ہیں نا، یہ بہت ایڈوانس معاشرہ ہے۔ اب مجھ اور تم جیسی ہزاروں لڑکیاں تعلیم حاصل کرنے اور جاب کرنے گھروں سے باہر بھی نکلتی ہیں، اور ہر لڑکی کے ہاتھ میں اسمارٹ فون بھی ہے۔ یہ آج کی ماؤں اور بڑی بہن بھائیوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی بچیوں کو ہر اچھا اور برا پہلو بتائیں، اس سے پہلے وہ خود برے اور انجان دوست بنائیں، خود ان کے دوست بنیں، تاکہ وہ اچھی بری غلط درست ہر بات اپنے بہن بھائی اور ماں باپ کو بتائیں، تاکہ ان کو کوئی نقصان نہ پہنچ سکے۔ اور خصوصاً لڑکیوں کو بہت محتاط رہنا چاہیے، کیونکہ یہ انسانوں کا نہیں بلکہ حیوانوں کا معاشرہ ہے۔ یہ سب کہتے ہوئے اس کے لہجے میں زمانے بھر کی تھکن تھی۔ اسی لیے اب تم مجھ سے کوئی بات نہیں چھپاؤ گی، جس عمر میں تم ہو نا، اس عمر میں ہر وہ شخص دل کو اچھا لگتا ہے جو خوبصورت ہو یا جو آپ کی تعریف کرے۔ تم میری پیاری بہن کسی کے جھانسے میں نہیں آنا، ورنہ ساری عمر کا روگ بن جاتا ہے۔
اس کے لہجے میں ماضی کا کر بول رہا تھا۔ آنیا چند لمحے اس کی آنکھوں میں دیکھتی رہی، پھر اداسی سے مسکرا کے بولی، ٹھیک ہے آپی، میں آج کے بعد تم سے کچھ نہیں چھپاؤں گی، مگر تمہارا اپنے بارے میں کیا خیال ہے؟ تم بھی تو اتنا کچھ چھپا رہی ہو آج کل۔ کیا مطلب تمہارا؟ میں کیا چھپاؤں گی؟ اس نے چونک کر پوچھا تو آنیا ڈرتے ڈرتے بولی، مجھے لگتا ہے آپ کو کسی سے محبت۔ ابھی اگلے الفاظ اس کے منہ میں ہی تھے جب اس نے آنیا کو بری طرح جھڑک دیا۔ شٹ اپ آنیا، فضول نہ بولا کرو، اور اب جاؤ یہاں سے اور جا کے کچھ پڑھ لو، کل ٹیسٹ ہے تمہارا۔ آنیا پھر سے منہ بناتی اٹھ کھڑی ہوئی اور بڑبڑاتی ہوئی اندر بڑھ گئی، اور وہ اپنی جگہ اداسی سے سوچ رہی تھی، آنیا، میں کبھی بھی تمہیں وہ نہیں بتا سکتی جو میں چھپا رہی ہوں، کبھی بھی نہیں، اور یہ تو ازل سے حقیقت رہی ہے، انسان کسی کام کی نصیحت دوسرے کو کرتا ہے جو وہ عموماً خود نہیں کرتا۔ کرنل شاہزیب اعوان کے بنگلے پہ اس وقت تاریکی چھائی ہوئی تھی۔ رات 12 بجے کا وقت تھا جب ایک تاریک سایہ گھر کے سامنے نمودار ہوا۔ اس نے احتیاط سے ادھر ادھر دیکھا، پھر پائپ پہ آہستہ آہستہ چڑھنے لگا، پھر دوسری منزل پہ ایک کمرے کی کھڑکی پہ جھانکا۔ اسے معلوم تھا کھڑکی کیسے کھولتے ہیں۔ کھڑکی کھول کے وہ کمرے میں کود گیا۔ دب کی آواز گونجی تو کمرے میں سوئے نفوس میں ذرا سی جنبش ہوئی۔ وہ آہستہ سے دبے قدموں چلتا ہوا بیڈ کے پاس آیا اور ایک دم ساری لائٹس جلا دیں اور دھیمی آواز میں گنگنانے لگا، ہیپی برتھ ڈے ٹو یو، ہیپی برتھ ڈے ڈیئر ماما، ہیپی برتھ ڈے ٹو یو۔ بیڈ پہ سوئیں عالیہ بیگم فوراً آنکھیں ملتی ہوئیں اٹھیں اور مقابل پہ نظر پڑتے ہی خوشی سے چلا اٹھیں، عزیز میری جان تم، اور اٹھتے ہوئے فوراً اسے گلے لگا لیا۔ میرا فوجی بیٹا، اتنے مہینے ہو گئے تمہیں دیکھے ہوئے، ماں کی یاد نہیں آتی کیا؟ وہ بیڈ پہ دراز ہوتے ہوئے بولا۔ ماما، آپ کی یاد ہی تو کھینچ لائی مجھے، ورنہ رات کے اس وقت یوں آپ سے ملنے نہیں آتا، بلکہ وش نہیں کرنے آتا۔ میری جان، سو سویٹ آف یو۔ وہ اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے بولیں، پھر پوچھنے لگیں، کتنے دن کی چھٹی پر آئے ہو اس بار؟ صرف 2 دن کی، عزیز ان کی گود میں سر رکھتے ہوئے بولا۔ بابا کہاں ہیں؟ وہ بھی اپنی ڈیوٹی پہ ہیں، ایک میٹنگ کے سلسلے میں شہر سے باہر گئے ہیں۔ اور وہ چھپکلی، وہ تو سوئی ہوگی نا؟ اس نے چھوٹی بہن کے بارے میں پوچھا۔ فوراً سے سر پہ تھپڑ پڑا۔ گندا بچہ، کیپٹن بن گئے ہو، مگر حرکتیں ابھی بھی نہیں سدھری تمہاری۔ اچھا ناراض تو نہ ہوں، پہلے ہی ڈیروں سارے دنوں بعد آپ سے ملاقات ہوئی ہے۔ وہ ان کے ہاتھ پکڑے ہوئے بولا۔ کچھ دیر ایسے ہی گزر گئی، وہ سکون سے آنکھیں موندے لیٹا رہا، پھر اچانک سے آنکھوں میں شرارت ابھری تو فوراً اٹھ کے کھڑکی کی طرف بڑھا۔ اب کیا ہوا تمہیں؟ عالیہ الجھن سے بولی۔ چھپکلی کو ڈرانے جا رہا ہوں، وہ کہتے ہوئے کھڑکی سے کود گیا، اور تھوڑی دیر میں عروہ کے کمرے سے چیخنے والے اور پھر عزیز کے ساتھ لڑنے کی آوازیں آنے لگیں۔ وہ گھر جو تھوڑی دیر پہلے سناٹے میں ڈوبا ہوا تھا، اب زندگی کے ہنگاموں سے گونجنے لگا۔ ماہین اپنے ساتھیوں کے ساتھ انٹیلیجنس بیورو کے دفتر میں بیٹھی ہوئی باس کو ساری رپورٹ دے رہی تھی۔ سر سارے کیمرے وغیرہ اور آڈیو ڈیوائسز کب کے پلانٹ ہو چکے، اور اب تک بہت سے خاطر خواہ معلومات بھی حاصل ہو چکی ہیں، اب بس لاسٹ سین کا انتظار ہے، پھر سب کچھ ہمارے انڈر کنٹرول ہوگا۔ ویری گڈ ماہین، باس نے توصیفی نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ اور ہادی ملک وہاج کے بارے میں کیا اپڈیٹ ہے؟ باس نے اب ہادی سے پوچھا۔ سر اس کی ساری فون کال ٹیپ کی جا رہی ہیں، اب تک اس نے رابطہ نہیں کیا، مگر اب بہت جلد کرے گا، کیونکہ پارٹی والے اب اسے استعفیٰ مانگ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس پر نظر رکھو، ممکن ہے کوئی اور خبر بھی مل جائے۔ باس تھوڑی دیر تک مزید ہدایات دیتے رہے، اور پھر میٹنگ ختم کر کے سب کو جانے کا اشارہ کیا تو وہ سب دفتر سے باہر نکل آئے۔ ماہین میڈم، آپ سے ایک بات پوچھوں؟ اریج نے چلتے چلتے سوال کیا۔ ہاں پوچھو، کیا پوچھنا ہے؟ ماہین نے۔ وہ اب ماہین کے آفس کے سامنے آ گئے تھے۔ ہادی اور عمر تو سیدھا وہیں سے آگے باہر جانے کے لیے گزر گئے، جبکہ اریج ماہین کے ساتھ آفس کے اندر ہی چلی آئی۔ وہ آپ نے ملک وہاج کے خلاف وہ سارے ثبوت پی پی نیوز چینل کو کیوں دیے، کسی اور چینل کو کیوں نہیں؟ اریج نے ماہین کے اشارے پر کرسی پر بیٹھتے ہوئے سوال کیا۔ وہ حکومتی چینل ہے، حکمران پارٹی سپورٹ کر رہی ہے اس کو، اسی لیے منتخب کیا، کیونکہ ملک وہاج اپوزیشن سے ہے، وہ نہ تو چینل بند کر سکتا ہے، نہ ہی اپنی خبر کو
پبلش ہونے سے روک سکتا ہے۔ ماہین نے تفصیل سے اسے سمجھاتے ہوئے کہا۔ واہ، کیا دماغ لگایا آپ نے۔ عریض نے بے اختیار تعریف کی تو وہ محض مسکرا دی۔ سارے کھیل دماغ کے ہی تو تھے، ایسے ہی تو انٹیلیجنس بیورو میں سب انسپکٹر کے عہدے پر فائز نہیں ہوئی تھی۔ ملک وحاج احمد کے سامنے اس وقت اس کے خاص کارندے بیٹھے ہوئے تھے۔ بشیر، کچھ پتہ چلا کہ چینل والے جس رپورٹر کا نام راز میں رکھے ہیں وہ کون ہے؟ ملک وحاج نے روبدار آواز میں پوچھا۔ کارندے شرمندہ ہو گئے۔ بشیر ہی ڈرتے ڈرتے بولا، سائیں، ہم نے چینل والوں سے پوچھا تھا مگر انہوں نے جواب دینے سے منع کر دیا۔ ملک وحاج غصے میں ان کو گالیاں بک کے بولا، ابے الو کے پٹھوں، تم جا کے پوچھو گے اور وہ تمہیں بتا دیں گے جیسے۔ بے غیر تو کوئی اپنا جیسا بکاؤ اور بے ایمان ڈھونڈو، 4 پیسے ڈالو اس کے آگے، اس رپورٹر کا نام کیا، اس کا اگلا پچھلا سارا ریکارڈ پتہ چل جائے گا۔ کارندوں نے تابع داری سے سر اس بات میں ہلایا۔ جو حکم سائیں، جیسا آپ نے کہا بالکل ویسا ہی ہوگا۔ چلو اب دفع ہو جاؤ، شکل گم کرو سب اپنی اور جلدی مجھے خبر دو ورنہ زمین میں گھاڑ دوں گا سب کو۔ ملک وحاج کے کہنے پر سب جلدی سے باہر نکل گئے اور وہ پلان بنانے لگا، جب وہ رپورٹر اس کے ہاتھ لگے گا تو وہ اسے کیا سلوک کرے گا۔ یہ کالج گراؤنڈ کا منظر تھا، ہر طرف یونیفارم میں ملبوس طالبات۔ گراؤنڈ سے تھوڑا آگے کینٹین تھی جہاں آنیہ اس وقت اپنی 2 دوستوں کے ساتھ بیٹھی کھانے کے ساتھ گپ شپ سے بھی لطف اندوز ہو رہی تھی۔ یار، یہ ہمارا کینٹین والا کچھ زیادہ ہی مہنگا نہیں ہو گیا؟ پورے 10 روپے مہنگا برگر دیا ہے۔ آنیہ نے برگر کی ایک بڑی سی بائٹ لیتے ہوئے غصے سے کہا۔ یار، تمہیں 10 روپے سے کیا مسئلہ ہے؟ تمہاری امی کا تو اپنا اسکول ہے، اتنی پاکٹ منی تو دیتی ہی ہیں تمہیں، نمرا نے سینڈوچ کھاتے ہوئے کہا۔ مسئلہ تو مجھے ہوتا ہے، بھابیاں پاکٹ منی ایسے دیتی ہیں جیسے ہیرات دے رہی ہوں۔ قسم سے یار تنگ آ گئی ہوں میں۔ موہت بھائی کو بھی پتہ نہیں کب جاب ملے گی۔ اس سے پہلے نمرا مزید افسردہ ہوتی، آنیہ جلدی سے بولی، تو ٹینشن نہ لے میری بہن، تمہارے بھائی کو جلد نوکری مل جائے گی اور اس کنٹین والے کی تو میں میڈیا میں رپورٹ کروں گی۔ پھر ذرا فخر سے بولی، بڑے بڑے نیوز رپورٹرز سے میرے تعلقات ہیں، 1 منٹ میں اس کے ہوش ٹھکانے آ جانے ہیں۔ جب کیمرہ مین اس کے منحوس شیو زدہ منہ پہ کیمرہ مارے گا نا اور پوری دنیا کے سامنے دکھائے گا، تب پتہ چلے گا کہ آنیہ کس بلا کا نام ہے۔ آنیہ ایسے منظر کشی کر کے بولی کہ نمرا اور سونیا ہنس ہنس کے لوٹ پوٹ ہو گئیں۔ اوئے آنی، جلدی ٹھونس لے، تیرے ہیرو سر کا لیکچر شروع ہو چکا ہے۔ سونیا نے گھڑی دیکھتے ہوئے سکون سے برگر کھاتی آنیہ کو کونی مار کے کہا، تو وہ جلدی سے باقی آدھا برگر ادھر ٹیبل پر رکھتی ہوئی چلائی، موٹی عورت، تم مجھے 5 منٹ پہلے نہیں بتا سکتی تھی کہ سر ولی کا لیکچر شروع ہو چکا ہے؟ بلکہ سونیا کا موٹی عورت کہنے پر منہ بن گیا، دل جلے انداز میں بولی، بہت اچھا ہوا تم لیٹ ہو گئی، اب تمہارے فیورٹ سر ولی جب تمہیں ڈانٹیں گے نا تو میرے کلیجے میں ٹھنڈ پڑے گی۔ آنیہ جاتے جاتے پلٹی اور ان دونوں کی طرف دیکھا۔ سونیا اور نمرا سکون سے اس کے چھوڑے برگر سے انصاف کر رہی تھیں۔ وہ جھنجھلائی ہوئی بولی، تم دونوں ابھی تک اٹھی کیوں نہیں؟ چلو جلدی، ہم آج لیکچر نہیں لے رہے اس ہٹلر سر کا کیونکہ 10 منٹ لیٹ ہو چکے ہیں۔ آنیہ نمرا کی بات پہ غصے سے بولی، بھاڑ میں جاؤ تم دونوں، اور خود بھاگتے ہوئے کلاس کی جانب جانے لگی۔ وہ کسی صورت سر ولی کا لیکچر مس کرنے کا حوصلہ نہیں رکھتی تھی، اسی لیے خود کو متوقع ڈانٹ کے لیے تیار کرتی اور معصوم منہ بناتی کلاس میں داخل ہوئی۔ وقت گزاری کے لیے موہت فی الحال ایک پرائیویٹ اسکول میں ٹیچنگ شروع کر چکا تھا، کچھ گورنمنٹ اداروں میں بھی اپلائی کیا ہوا تھا، مگر اس نے انٹیلیجنس بیورو میں جنرل ڈیوٹی کی پوسٹ کے لیے اپلائی کیا ہوا تھا۔ آج وہ بہت خوش تھا۔ خوش قسمتی سے آج میسج کے ذریعے اسے فزیکل ٹیسٹ کے لیے بلایا گیا تھا۔ لگتا ہے اللہ نے سن لی میری، اس نے خوشگواریت سے سوچا۔ اب امید تھی کہ سب اچھا ہوگا، باقی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔